یسوع کے پاک اور جلالی نام میں پاسٹر ڈینیل جلال کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے دانیل نبی کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خداوند کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ دانیل نے جب معلوم کیا کہ نوشتے پر دستخط ہو گئے ہیں تو کہاں گیا؟ پھر جب یہ مشکل، یہ پریشانی کا پتہ چلا اسے، تو وہ سیدھا اپنے گھر آیا، اور اس کے گھر کا جو دریچہ ہے یروشلم کی طرف کھلتا تھا، یعنی کہ اس طرف اس نے رخ کر کے جو ہے دعا کی۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، بلکہ گھٹنے ٹیک کر۔ جب ہم دعا کریں تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں کہ ہم نے گھٹنے ٹیک کر، آنکھیں بند کر کے دعا کرنی ہے۔ اور یہی دعا کا طریقہ کار ہے جو ہم کتاب مقدس میں سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور خدا کے حضور حسب معمول دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور شکر گزاری کرتا رہا۔ دعا کرنی بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، تو سب سے پہلے آپ خدا کے حضور گھٹنے ٹیک کر دعا کریں۔ دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تھوڑا نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا تھا، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا تھا، یعنی کہ صبح، دوپہر، شام 3 بار دعا کرتا تھا۔ اور وقت بھی 3 ہی ہے، صبح، دوپہر، شام۔ رات ایک اضافی وقت ہے جس میں ہم دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میں ایسے وقت میں دعا کروں گا جس وقت تو مجھے مل جائے۔ اور وہ ایسے پیر، رات کا پیر ہوتا ہے جس میں ساری دنیا سوتی ہے، اور وہ بندہ رات کو اٹھ کے دعا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل میں، متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب، 6 باب اور اس کی 6 آیت، 6 باب کی 6 آیت، متی رسول کی انجیل۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا۔ جس طرح خدا کا بندہ دانیل اپنے گھر، اپنی کوٹری میں گیا، اور یہ یہاں بھی متی رسول نے لکھا ہے کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ دروازہ بند کر کے، تاکہ جب تو دعا کر رہا ہے کوئی تجھے ڈسٹرب نہ کرے۔
کوئی تجھے دیکھے نہیں کہ تو دعا کر رہا ہے. دعا جو ہے وہ پوشیدگی میں ہوتی ہے. دکھاوے کے لیے دعا نہ کرے کہ لوگ مجھے دیکھے کہ میں دعا کر رہا ہوں. صرف خدا آپ کو دیکھے جس کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیکے ہیں، آنکھیں بند کی ہیں، دعا کر رہے ہیں. وہ خالق اور مالک، اس کے سامنے جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور آنکھیں بند کر کے دعا کریں. میں اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. تیرا آسمانی باپ. کون سا باپ؟ آسمانی باپ. اس صورت میں تیرا باپ، آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. بدلہ اس وقت ملے گا جب دعا کلام کے عین مطابق ہوگی. بہت سارے لوگ دعا میں اپنی آنکھیں کھولے رکھتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جب بھی کسی بھی جگہ میں دعا ہو رہی ہے، چاہے وہ گرجا گھر میں ہو رہی ہے، چاہے گھروں میں شکر گزاری کی کوئی عبادت ہو رہی ہے، تو دعا ہو رہی ہے تو اپنی آنکھوں کو بند رکھے. آنکھیں، سر کو جھکانا، آنکھوں کو بند کرنا، گھٹنے ٹیکنا نہایت ضروری ہے. اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، تاکہ جب آپ دعا کریں تو دعا کا طریقہ کار یہ ہے جو بائبل میں سے میں نے آپ کو بتایا ہے. بس تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. دعا ہر ایک کے لیے کریں. اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اور وقت نکالیں دعا کے لیے. تمہاری دعائیں رک نہ جائیں، دعائیں جاری رکھنی ہیں. صبح بھی دعا کرنی ہے، دوپہر کو بھی دعا کرنی ہے، شام کو بھی دعا کرنی ہے. اگر آپ کو دوپہر کو ٹائم نہیں ملتا تو صبح اور شام لازم ہے کہ دعا کریں. اور جب آپ دعا کریں گے تو دعا کا مطلب ہے کہ آپ کی خدا باپ کے ساتھ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے. اور جب آپ خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو تمہارے الفاظ مختصر ہوں. خدا کا کان باری نہیں جو تمہاری دعا نہ سنے. ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے. وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. سب سے بڑی بات ہے دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. اس لیے میرے عزیزو، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث سارے کام جو ہیں آپ کے پایا تکمیل تک پہنچیں گے. اس لیے دعا جو ہے وہ لازمی کریں، اور بہت ضروری ہے دعا کرنا. اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنائیں تاکہ خدا آپ سے خوش ہو. اب سب کو سنایا گیا. حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بھی برکت دے. آمین. آئیے ہم دعا کریں. گھٹنے ٹیکیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کرتے ہیں. قدوس مہربان باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس سہانے وقت کے لیے، گھڑی کے لیے جو آپ نے ہم سب کی زندگی میں بخش دی کہ ہم تیرے سندر قدموں میں آئیں. اور خداوند، جو آج کلام میں سے ہم نے دعا کے بارے میں سیکھا، ہمیں اس کلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اپنے ساتھ چلنے کا باری فضل دے. اور خداوند، ہم تیرے حضور ہمیشہ صبح، دوپہر، شام دعا کرتے رہیں
تاکہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، اور تو دعا کا سننے والا خدا ہے۔ ہم پر رحم کر، ترس کا، باقی ماندہ وقت میں سنبھال۔ میری دعا التجا منت فریاد کو سن قبول کر، مانگا سو پائے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، یہ جو ہمارا میں جو پیغام سنا رہا ہوں، یہ جو ہے ہابل ٹی وی آفیشیل کی طرف سے ہم کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس میسج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور تاکہ یہ دوسروں تک یہ میسج پہنچے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، آمین۔